الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اسلامی معاشرہ ایک اسلامی سوسائٹی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہترین نمایاں اور اہم جو خصوصیت ہے وہ ہے سچائی. آپس میں ایک دوسرے سے ہر معاملے میں سچائی کا برتاؤ کرنا. یہ سچائی کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بھی علامت ہے اور اس معاشرے کے اندر اخلاص، ہمدردی اور آپس میں ایک دوسرے کے تئیں وقار اور احترام کے ہونے کی علامت ہے. اب یہ سچائی کا سرچشمہ کہاں ہے؟ کہاں سے سچائی پیدا ہوتی ہے؟ سچائی کا سب سے بڑا سرچشمہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور اس پر بھروسہ ہے. اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جنہیں کامل یقین ہوتا ہے، آخرت کی زندگی کا جنہیں احساس ہوتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دنیاوی زندگی کی تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، یہ احساس، یہ یقین جس شخص کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان سے پھر سچائی کے علاوہ اور کوئی چیز نکل نہیں سکتی. جو سچا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر دنیاوی کسی چیز کا اس کو خوف نہیں ہوتا ہے. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بولتا ہے، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. معاشرے کے دباؤ سے بچنے کے لیے جھوٹ کی طرف آدمی بڑھتا ہے. لوگوں کے خوف سے آدمی کی زبان پر جھوٹ نکلتا ہے. اور یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آدمی سچائی سے، آدمی کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. جب آدمی کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، پھر دنیاوی طاقت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. پھر وہ دنیا کے لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کسی غلط چیز کا سہارا نہیں لیتا ہے. اسی لیے سچائی کی ترغیب دینے کے لیے اللہ نے جو طریقہ قرآن مجید میں اختیار دیا ہے، عجیب چیز، سچائی کی ترغیب دینے کے لیے، سچائی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور سچائی اللہ کو کتنا پسند، سچائی کو اختیار کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ سچائی اللہ کی صفت ہے. سچائی اللہ کی صفت ہے. کہا، فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کہا اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچ اور کون بات کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی. کیوں بیان کی؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اللہ کی ذات جب سچائی کا منبع ہے، سچائی کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ جب سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پھر سچائی کے علاوہ اور کون سی چیز کو پسند کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی ایک ایک صفت سے اس کو محبت ہوتی ہے، اللہ کی ایک ایک صفت کو وہ تلاش کرتا ہے. اور اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، اللہ سے بندہ کس چیز سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کو کون سی چیز اپنی طرف کھینچ لاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کن چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ سے بندہ کن چیزوں سے دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بندے کا کمزور کب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو انسان پہلے دیکھتا ہے.
इन सारी चीजों को सामने रख कर इंसान आगे कदम बढ़ाता है। तो जिस शख्स को अल्लाह से मोहब्बत होती है तो अल्लाह की एक एक अदा से, अल्लाह की एक एक सिफत से और अल्लाह के बताए हुए एक एक तरीके से मोहब्बत होती है। इसलिए अल्लाह ने सच्चाई की तरगीब देने के लिए, सच्चाई की अहमियत को बताने के लिए कहा कि अल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा नहीं हो सकता, अल्लाह की जात सबसे सच्ची है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का तज़किरा किया। अल्लाह के बंदों में, बल्कि अल्लाह की मखलूक में अल्लाह को सबसे महबूब, सबसे पसंदीदा और दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे हम कह सकते हैं वो है अल्लाह ताला के नबी। अंबिया जो होते हैं वो अल्लाह का पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह को कौन सी चीजें पसंद है, अल्लाह दुनिया वालों से क्या चाहते हैं, वो नबियों के जरिए से अल्लाह ताला बंदों तक पहुंचाते हैं। और हर नबी अपनी कौम के लिए अल्लाह का एक नुमाइंदा होता है, हर नबी अपनी कौम के लिए एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। इसलिए नबियों का भी अल्लाह ने तज़किरा किया तो कहा कि अल्लाह की जो नबी होते हैं वो भी सच्चे होते हैं। इसके लिए बहुत सारे अंबिया का अल्लाह ने तज़किरा किया, खास तौर पर अबुल अंबिया जो अंबिया के वालिद कहलाते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि उनके बाद जितने भी नबी आए वो सब उनकी नस्ल के थे। जितनी भी मिल्लतें आई, जितनी भी किताबें आई, वो सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात की रोशनी में थी। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम का जब तज़किरा किया तो कहा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कहा कि वो बड़े सच्चे थे और अल्लाह के नबी थे। क्या उसकी जरूरत थी कि नबी सच्चे होते हैं, सबको मालूम है, लेकिन फिर सच्चा होने की सिफत क्यों बयान की गई कि नबी भी थे, सच्चे भी थे? इसको बयान करने की क्या जरूरत थी? हर इंसान जानता है जो अल्लाह का नबी होगा, जो अल्लाह का नुमाइंदा होगा, जो अल्लाह का पैगंबर होगा, जो इंसानियत के लिए नमूना होगा, वो सच्चा ही होगा। फिर सच्चा था और पहले सच्चाई का तज़किरा किया, फिर नबूवत का तज़किरा किया, इसकी जरूरत क्या थी? लोगों को तरगीब देने के लिए कि अल्लाह अपने नबियों को भी अपनी सिफात का एक नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं और अल्लाह के नबियों की भी यही सिफत अल्लाह को बहुत पसंद है कि वो सच्चे होते हैं। और अल्लाह के नबी को मानने वालों को भी सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब तज़किरा किया तो कहा कि वो बड़े सच्चे थे। इसी तरह से हमारे और आपके आका अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया और कहा कि नबी जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते हैं, आसमानी मैसेज जमीन वालों तक जो पहुंचाते हैं, वो नबी कभी झूठ नहीं बोलते। तो कहा इन हुवा इल्ला वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता है, जो भी बोलता है शरीयत एतबार से वो अल्लाह की वही होती है, अल्लाह का पैगाम होता है जो अपने अल्फाज में वादा करता है। तो नबी की भी सच्चाई का अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया और अल्लाह ताला ने सच्चाई को अच्छे लोगों की सिफत करार दिया और लोगों को तरकीब दी कि वो सच्चे लोगों की मजलिस में जाएं, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, सच्चे लोगों के साथ रहें। इसलिए कि आदमी जिन लोगों के साथ रहता है उनकी चीजें भी उस आदमी में मुंतकिल होती चली जाती है। एक आदमी शराबी दोस्तों के साथ रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो शराब का आदी बन जाता है। एक आदमी झूठ बोलने वालों के साथ रहता है, आहिस्ता आहिस्ता झूठ की सिफत भी उसके अंदर आ जाती है। एक आदमी सच्चा बोलने वालों के साथ रहता है तो सच्चाई की सिफत उसके अंदर भी दाखिल हो जाती है। इसीलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो और सच्चे लोगों में शामिल हो जाओ। सच्चे बनो नहीं का बल्कि सच्चे लोगों में शामिल हो जाओ, यानी सच्चाई के माशरे को इख्तियार करो, सच्चे दोस्तों को इख्तियार करो, सच्चे लोगों से ताल्लुक रखो।
تو اس لیے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے تذکرہ کیا اور بتایا کہ سچائی کب آتی ہے آدمی کے اندر؟ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے انسان بچنا چاہتا ہے، ایسا شخص جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہو، کہا وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر سچائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا انسان کے اندر سچائی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، بلکہ یہاں تک کہا آخرت میں جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، آخرت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، اچھے پریشان ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی بھی پریشان ہوں گے۔ اس دن بھی سچائی انسان کو کام دے گی، سچائی سے انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن اللہ کہیں گے آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ جو دنیا میں سچ بولتے تھے، جو دنیا میں سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، جو دنیا میں سچے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، سچائی جن کی خصوصیت تھی، سچائی جن کا امتیاز تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچائی کی ترغیب دیتے تھے اور کہتے تھے علیکم بالصدق، آپ سچائی کو اختیار کریں، سچ بولتے رہیں۔ کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، صدق بھلائی کی طرف انسان کی رہبری کرتا ہے۔ یعنی ایک بر کا مطلب ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ کے ساتھ بہتر تعلق ہو، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلق ہو، اچھے اعمال کرنے کا جذبہ ہو، اس کو بر کہتے ہیں۔ آدمی جب سچ بولتا ہے پھر اچھے کام کی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ آدمی جب سچ بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو راستہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے بچنے کے لیے، اس کے انجام سے بچنے کے لیے پھر آدمی طرح طرح کے غلط طریقوں کو اختیار کرتا ہے، پھر آدمی منافقت کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ آدمی جب سچ بولتا ہے فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ سچائی اچھے کام کی طرف اس کو لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور یہ نیک کام، اچھے کام آدمی کو جنت تک لے جاتے ہیں۔ اور پھر کہا فإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، آدمی سچ بولتا ہے اور سچائی کو اپنی عادت بناتا ہے، سچائی کی جستجو میں رہتا ہے، سچائی کی تحقیق میں رہتا ہے، وہ آدمی اللہ کے یہاں بھی سچا لکھا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں اگر آدمی سچائی کو اختیار کرے گا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، آدمی جب کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں سچائی کو اختیار کریں گے، سچ بولیں گے اور کیا ہے ساری چیزیں کلیئر بتا دیں گے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، کیا اصلی ہے، کیا نقلی ہے، کیا عیب ہے، یہ ساری چیزیں آدمی کلیئر بتا کر کاروبار کرے گا۔ کہا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ایسے لوگوں کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے۔ سچائی جب آدمی اختیار کرے گا کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور سچا آدمی، آپ دیکھیے آدمی سچ بولے گا، سامنے والے کے دل میں اس کا بھروسہ پیدا ہوگا، سچ بولے گا تو دوسروں کے دل میں اس کا احترام بھی پیدا ہوگا، اس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس پر بھروسہ کریں گے۔ آدمی سچ بولے گا اس کے دل کی صفائی ہوگی، اس کے دل سے گندگیاں دور ہوگی۔ آدمی سچ بولے گا پھر اچھے اعمال کی طرف اس کی طبیعت آمادہ ہوگی۔ اور سب سے بڑا فائدہ، آدمی سچ بولے گا اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سچائی کی برکت سے اس کے دل کو پاک اور صاف کریں گے۔ سچ بولنے والا مخلص ہوتا ہے، سچ بولنے والا سامنے والوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، سچ بولنے والا کبھی دوسروں کا برا نہیں چاہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لیے سچائی کو اختیار کرنے کی قرآن میں اور حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ آج معاشرے کے اندر سے یہ سچائی کی صفت اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اور نتیجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق
تعلق کمزور ہے, آخرت سے ہمارا تعلق کمزور ہے, اللہ کے پاس حساب دینے والا ہمارا جذبہ نہیں ہے, دین کی تعلیم پر ہمیں یقین نہیں ہے, اس کی وجہ سے سچائی سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرے پر سے اعتماد اڑ رہا ہے, ایک دوسرے کی دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ جب آدمی جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, تو پھر آدمی پر بھروسہ کون کرے گا؟ آپسی محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کاروبار کی برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہے. جھوٹ بولنے سے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت چلی جاتی ہے. آدمی سچ بولتا ہے, دل کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے, سکون پیدا ہوتا ہے, راحت پیدا ہوتی ہے. جب جھوٹ بولے گا آدمی, دل کے اندر ایک طرح سے پریشانی ہوگی, بے چینی ہوگی, دل تنگ ہو جائے گا, آدمی اندر سے گھٹ گھٹ کر رہے گا. دولت ہوگی, عزت ہوگی, عہدے ہوں گے, لیکن دل مطمئن نہیں ہوگا, دل پریشان رہے گا. آدمی کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ آدمی کو زندگی میں کہاں سے سکون اور راحت حاصل ہو سکتی ہے جب دل ہی مطمئن نہ ہو؟ تو اس لیے سچے معاشرے کو اختیار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سچ بولنے والا پھر معاشرے سے ڈرتا نہیں ہے. آدمی جھوٹ بولے گا, پھر سامنے والے کا خوف ہوگا. حق بولنے سے وہ گھبرائے گا, سچ بولنے سے وہ گھبرائے گا. معاشرے کے دباؤ میں آ کر اور دوسروں کے دباؤ میں آ کر شریعت کے خلاف چلنا شروع کر دے گا اور شریعت کے خلاف فیصلے کرنا شروع کر دے گا. ایک جھوٹ آتا ہے, ہزار برائیاں اس کے ساتھ آتی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو سچا اور پاکیزہ بنائیں, دل کو مطمئن بنائیں, آپس میں اعتماد کو بحال کریں, محبت کو بحال کریں, ایک دوسرے کے تئیں احترام کا جذبہ پیدا کریں, ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں, اخلاص کا جذبہ پیدا کریں. تو ہمیں سچائی کی صفت کو اختیار کرنا ہے اور اس کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ہمیں بچنا اور احتیاط کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور سچائی پر گامزن رکھے, اس کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں اور معاشرے میں اللہ تعالی ثابت کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.